ناول نکاح محبت از قلم مریم بی بی، قسط نمبر 28 آخری۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ جنت اور حنین ایک ساتھ بولے۔ ہمنا بیگم بھی تعجب سے اسے دیکھنے لگی۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، آپ جنت سے شادی کر لیں۔ وہ اپنی بات دہراتے بولی، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ میں کیوں اس سے شادی کروں گا؟ وہ بولا، میں کہہ رہی ہوں اس لیے پلیز آپ جنت سے شادی کر لیں۔ میرے جانے کے بعد بچوں کو، آپ کو اور ماما کو سہارا جنت کی صورت میں، اور جنت کو آپ سب کی صورت میں سہارا مل جائے گا۔ نہیں، میں یہ ہرگز نہیں کروں گا۔ وہ بولا، حنین آپ وعدہ کر چکے ہیں۔ میں یہ نہیں کروں گا، ہرگز نہیں۔ ماما پلیز آپ سمجھائیے، وہ ہمنا سے بولی جو اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ مریم نے جب ان کا خود کو دیکھنا پایا تو پوچھ بیٹھی، کیا دیکھ رہی ہیں آپ؟ میں دیکھ رہی ہوں کہ ایسی کون سی عورت ہوگی جو خود اپنے ہی شوہر سے کہے کہ دوسری شادی کر لو۔ وہ بولی، ماما میں یہ ان کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے کر رہی ہوں، پلیز مجھے کرنے دیں۔ اور جہاں تک بات ہے آپ کی محبت کی، تو وہ میں ڈیزرو نہیں کرتی۔ اب مجھے محبت کی عادت نہیں رہی۔ وہ بولی، لیکن مریم میں یہ نہیں۔ کیوں نہیں؟ جنت تم نے ہی کہا تھا نا کہ قسمت میں جو ہوگا وہی ہوگا۔ اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ میرے رب نے مجھے تم سے کیوں ملوایا۔ وہ اس لیے تاکہ تم میرا اور میں تمہارا درد بانٹ سکوں۔ تم نے تو میرا بانٹا ہے، اب میری باری ہے۔ میں انکار نہیں سنوں گی، ہرگز بھی نہیں۔ ارے میرے مرنے کے بعد حنین دوسری شادی کریں گے ہی نا، تو تم سے ہی کیوں نہیں؟ مریم میں ہرگز نہیں کروں گا۔ آپ تو دعوے دار ہیں کہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کرنے والے تو ہر ایک بات مانتے ہیں، پھر آپ میری کوئی بھی بات کیوں نہیں مانتے؟ میں نے جو آپ سے کہا آپ نے نہیں مانا۔ چلیے اسے ہی میری آخری خواہش جان کر مان لے۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولی، مما پلیز آپ کہیں نا۔ مریم کن پٹیوں پر ہاتھ رکھتے بولی، حنین مریم ٹھیک کہہ رہی ہے، تمہیں اس کی بات مان لینی چاہیے۔ اور جہاں تک زندگی موت کا سوال ہے تو وہ تو کبھی بھی کسی کو بھی آ سکتی ہے، لیکن امی میں کیسے؟ مریم ٹھیک کہہ رہی ہے، جنت دیکھی بھالی وہ بچوں کا ٹھیک سے خیال رکھ لے گی۔ اگر کوئی اور ہوگی تو وہ استیلا پن دکھائے گی۔ ہم نہ بولی، مما آپ نکاح کروا دیں ان کا میرے آپریشن سے پہلے۔ اگر بچ گئی تو دیکھتی رہوں گی، اگر مر گئی۔ مریم وہ چلایا، حنین مجھے بات پوری کرنے دے۔ اگر میں مر گئی تو یہ افسوس رہے گا مجھے، اس لیے پہلے۔ ٹھیک ہے مریم، میں کرتا ہوں نکاح، لیکن تمہیں زندہ رہنا ہوگا، نہیں تو اگر تم مری تو زندہ میں بھی نہیں رہوں گا۔ بتا رہا ہوں تمہیں، ہر بار تمہاری ضد نہیں چلے گی، اس بار میں بھی ضد پر اڑا ہوں اور سچ کہہ رہا ہوں میں۔ وہ بولا، حنین ایسا مت بولیے، آپ کیوں کہہ رہے ہیں ایسا؟ کوئی بھی کسی کے لیے نہیں مرتا، اگر مرنا ہوتا ماں باپ کی موت پر اولاد کبھی زندہ نہ رہ سکے۔ بس میرا وقت ختم ہو چکا ہے، ایسے کہہ کر مجھے مزید اذیت مت دیں۔ مریم مجھ سے بولی۔ حنین کمرے سے نکل گیا۔ خنسا چپ کر کے ایک کونے میں کھڑی تھی اور مسلسل آنسو بہائے جا رہی تھی۔ مولوی صاحب کو ہاسپٹل میں ہی بلوا لیا گیا تھا۔ خنسا مریم کے پاس بیٹھی تھی۔ جنت سر جھکائے آنسو بہاتی دستک کر رہی تھی۔ حنین کے سامنے جب پیپرز کیے گئے تھے تو اس نے ایک نظر مریم کو دیکھا جو انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ حنین شکوہ بھری نگاہ اس پر ڈال کر دستک کیے اور بغیر دعا مانگے باہر نکل گیا۔ حنین واپس آئیے اور دعا مانگیے، مریم نے اسے آواز دی۔ وہ پلٹا اور اس کے پاس بیٹھ کر دعا کرنے لگا۔ فرح نے وانیہ جبکہ ہنا نے حیدر، ان دونوں کی گود میں مریم کے اشارہ کرنے کے بعد دیے۔ وہ دونوں بچوں کو پکڑے دیکھ رہے تھے۔ بہت مبارک ہو نکاح کی، مریم نے کہا اور آنکھیں بند کر گئی۔ آنکھوں سے گرم سیال بہنے لگا۔ مریم، خنسا نے آواز دی، لیکن وہ ہوش میں ہوتی تو جواب دیتی۔ حفصہ آگے بڑھ کر اس کی نبض دیکھنے لگی جو سست روی سے چل رہی تھی۔ کیا ملا آپ سب کو یہ کر کے؟ حنین علی صاحب کے گھر میں داخل ہو کر ان سے بولا، کیا کیا میں نے؟ وہ بولے، اس کی زندگی اجاڑ دی آپ لوگوں نے اپنے غلط فیصلوں سے، اور آپ کہہ رہے ہیں کیا کیا؟ واہ بھائی واہ، مان گیا میں آپ کو۔ وہ تالیاں بجاتے ہوئے بولا، تم کس کی بات کر رہے ہو؟ رضیہ بیگم بولی، کتنے لوگوں کی زندگیاں خراب کی ہیں آپ لوگوں نے؟ وہ انہیں دیکھتے بولا، تم مریم کی بات کر رہے ہو؟ کہاں ہے میری بچی؟ وہ تڑپ کر بولی، ارے واہ، آپ کو تو یاد ہے کہ مریم آپ کی بیٹی ہے۔ واہ، ارے تب کیوں یاد نہ رہا آپ لوگوں کو جب اسے ایک درندے کے ساتھ بھیج دیا تھا؟ ارے کیسے ماں باپ ہیں آپ!
آپ لوگوں کو ذرا شرم نہ آئی کہ اس کا سہارا ہی بن جائیں، لیکن آپ جیسے لوگوں کو تو شرم آتی ہی نہیں ہے جو بیٹے کو بیٹی پر ترجیح دیتے ہیں۔ وہ بولا، بیٹا ہم بہت شرمندہ ہے، آپ لوگوں کی یہ شرمندگی اب کیا اسے اس کی زندگی لوٹا دے گی؟ وہ بچ جائے گی کیا؟ وہ بولا، اسے کیا ہوا ہے؟ علی نے پوچھا، آپ لوگوں کو اپنی بیٹی کے بارے میں بھی نہیں پتا کہ وہ کس حال میں ہے؟ ویسے کہاں ہے آپ کا وہ بیٹا جس کے لیے بیٹی کو قربان کر دیا گیا تھا؟ وہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ وہ روتے ہوئے بولے، پلیز ہمیں مریم سے ملوا دو۔ انہوں نے منت کی، نہیں ملواؤں گا میں، آپ لوگوں کی یہی سزا اس نے تجویز کی ہے کہ آپ کو اپنا آخری دیدار بھی نہ کروائے، آپ ترس جائیں اسے دیکھنے کے لیے جیسے وہ آپ کے سپورٹ پیار بھرے جملوں کے لیے ترستی تھی۔ وہ کہہ کر چلا گیا اور وہ دیکھتے ہی رہ گئے اور دھاڑے مار کر رونے لگے۔ سب مریم سے مل رہے تھے۔ خنسا، تم نہیں ملو گی مجھ سے آخری بار؟ مریم نے سب سے مل کر کہا۔ نہیں مریم، پلیز ایسا مت کہو۔ وہ بولی، نہیں مل لو مجھ سے جب تک یہ سانس چل رہی ہے، پھر تمہیں پچھتاوا ہوگا کہ میں مل نہ سکی۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرائی۔ خنسا، عاطف بھائی، مما، پاپا، نزا باجی، سلمہ آنٹی، احمر، حنین، ان سب سے مجھے زندگی میں کہیں نہ کہیں تکلیفیں پہنچی ہیں۔ ایک واحد تم ہو جس نے میرا ہر موڑ پر ساتھ دیا، مجھے بکھرنے نہیں دیا۔ پھر جب تم چلی گئی تب مجھے مما نے سہارا دیا، میرا ساتھ دیا۔ پھر جب میں انہیں چھوڑ کر گئی تب مجھے جنت ملی، اس نے بھی مجھے تنہا نہیں چھوڑا۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ جب جب میں ٹھکرائی گئی، اس ذات نے اپنے بندوں کی شکل میں آپ سب کو بھیجا میرے پاس اور مجھے اکیلا نہیں ہونے دیا، ورنہ میں تو تب ہی مر جاتی جب مجھے میرے گھر والوں نے اپنانے سے انکار کر دیا تھا۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، میں تمہارے ہاتھوں میں اپنی جان دینا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ جب مجھے موت آئے تو آپ تینوں میرے ساتھ ہوں۔ مریم نے مسکراتے کہا۔ آنکھوں سے سرخی مائل آنسو نکل رہے تھے۔ حنین اس کی حالت دیکھ کر تڑپ اٹھا تھا۔ مریم کی سانسیں اکھڑنے لگی تھی۔ اسے جلدی سے آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد حفصہ باہر نکلی تھی۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ حنین جلدی سے آگے بڑھا تھا۔ نہیں، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، آپریشن کامیاب نہیں رہا، اس نے روندلی آواز میں کہا۔ حنین 2 قدم پیچھے ہوا تھا اور دروازے کے ساتھ لگ گیا۔ خنسا کی بھی کچھ یہی حالت تھی۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحبہ، مریم کو کچھ مت ہونے دیجیے گا۔ جنت اس کے سامنے آتے بولی، میری پوری کوشش تھی لیکن جو قدرت کو منظور تھا، کیا کیا جا سکتا ہے؟ تم لوگ اس سے مل لو تاکہ اس کی جان کرنے میں آسانی ہو۔ حفصہ آنکھوں سے آنسو صاف کرتے بولی، نہیں مریم کو کچھ نہیں ہوگا، وہ نہیں جائے گی اس دنیا سے۔ حنین بولا، حنین پاگل مت بنو، وہ جا رہی ہے، اسے الوداع کہہ دو۔ ہمنا بیگم نے آنسو صاف کرتے کہا، ہم جب نہیں جائیں گے وہ نہیں جائے گی، ہم اگر اس سے ملے تو وہ۔ خنسا، میری بچی، میں سمجھ رہی ہوں تمہارے درد کو، لیکن تم بھی سمجھو، کیوں اسے اذیت دے رہے ہو، کیوں اس کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہو؟ تم نہیں چاہتی اس سے یہ تکلیف دور ہو۔ وہ اسے پیار سے سمجھاتے بولی۔ وہ ان کی بات سن کر ہکا بکا انہیں دیکھنے لگی اور اس بات میں سر ہلا کر کمرے کی جانب بھاگی۔ مریم کی آنکھیں بند تھی، اس کا سر پٹیوں میں جکڑا تھا۔ خنسا نے دیکھا تو اس کے سر پر ایک بال نہیں تھا۔ زرد رنگت اب بالکل سفید پڑ چکی تھی، لیکن ایک انجانی سی چمک تھی۔ آخر پر اس نے آنکھیں کھولی اور مسکرانے کی کوشش میں لب وا کیے، لیکن ناکام ہو گئی۔ مریم میری جان، پلیز تم مت جاؤ ہمیں چھوڑ کر، خنسا نے کہا۔ مریم نے آکسیجن ماسک اتارا۔ خنسا، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں نہیں جاتی۔ مریم کے منہ سے الفاظ ٹوٹ پھوٹ کر ادا ہو رہے تھے اور سانس بھی ٹوٹ رہی تھی۔ لیکن کیا تم نہیں چاہتی کہ میں اپنے رب سے ملاقات کروں؟ اس دنیا سے مجھے کچھ بھی سروکار نہیں ہے، بس دعا کرو کہ مجھے آخری نیند میں بھی سکون مل جائے۔ وہ بولی اور باہیں کھول دی۔ خنسا روتے ہوئے اسے بھینچ گئی۔ جنت نے بھی اسے باہوں کے گھیرے میں لے لیا تھا۔ جنت میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ مریم جنت سے بولی۔ مما، اس نے ہمنا بیگم کو آواز دی جو کہ روتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آواز پر اس کے پاس آئیں۔ مما بہت شکریہ مجھے رکھنے کا۔ وہ ان سے لپٹ کر بولی، تم میری بچی ہو۔ مریم، میں کیسے نہ تمہیں رکھتی، تمہارے آنے سے ہی تو میرا گھر آباد ہوا تھا۔ مریم،
وہ بولتے بولتے رک کر اسے سامنے کرتے پکارنے لگی۔ مریم کے ناک سے خون نکل کر ٹھوڑی اور ہونٹ کو بھگو گیا تھا اور قطرہ قطرہ نیچے گر رہا تھا۔ مما دعا کریں مجھے عذاب نہ ہو، اسے سہنے کی طاقت نہیں رہی۔ وہ آستین سے ناک کا بہتا ہوا خون صاف کرتے ہوئے بولی اور سامنے دیکھا جہاں حنین بچے کو اٹھائے کھڑا تھا۔ مریم نے اسے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ وہ پاس آیا تو مریم نے اس کے ہاتھوں سے بچے لینے کی کوشش کی لیکن اس سے اٹھائے نہ گئے۔ اس نے حنین کے ہاتھوں میں سے ہی انہیں پیار کیا اور سسکی لی۔ یکدم اس کا چہرہ اور زیادہ سفید ہو گیا۔ حنین نے بچے خنسا اور ہمنا کو دیے اور جلدی سے اسے پانی پلایا۔ مریم نے اس کے ہاتھوں سے پانی پیا اور حنین نے اسے باہوں کے حصار میں لیا۔ مجھے معاف کر دیں۔ نہیں مریم، تم ایسا مت کہو، بلکہ تم مجھے معاف کر دو، اس نے جلدی سے کہا اور سختی سے اسے بینچ لیا۔ مریم کو محسوس ہوا جیسے اس کی ہڈیاں ہی ٹوٹ گئی ہوں۔ اس نے الگ ہونے کی کوشش کی لیکن حنین کی گرفت سخت تھی۔ مریم نے ہچکی لی اور دل میں کلمہ پڑھنے لگی۔ حنین آنکھیں بند کر کے اسے محسوس کر رہا تھا۔ یکدم مریم کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور آنکھیں ساکت ہو گئی، چہرہ مزید سفید ہو گیا اور منہ کھل چکا تھا۔ مریم کے جسم سے جان نکل چکی تھی۔ کمرے میں ہر کوئی رونے لگا تھا۔ حفصہ نے مریم کی نبض دیکھی تو وہ بند ہو چکی تھی، ایک آخری امید بھی ختم ہو گئی تھی۔ اس نے حنین کو ہلایا تاکہ وہ اسے چھوڑ دے لیکن جیسے ہی حفصہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا وہ دوسری طرف الٹ گیا تھا۔ سب نے ایک ساتھ پکارا، حنین، مریم۔ حفصہ نے حنین کی نبض ٹنٹولی تو وہ بھی ساکت ہو چکی تھی۔ اس نے اس کا چہرہ دیکھا تو وہ بھی سفید پڑ چکا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حفصہ نے دونوں ہاتھوں سے دونوں کی آنکھیں بند کی اور کہا، حفصہ اور جنت نے دونوں کو الگ کیا لیکن دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے کے ساتھ الجھ گئے تھے۔ بمشکل الگ کیا گیا۔ وہ سب روتے ہوئے ان سے لپٹ گئے تھے۔ حیدر اور وانیہ بھی چیخ چیخ کر رو رہے تھے۔ شاید انہیں بھی پتہ چل گیا تھا کہ اب ان کی ماں جو ان سے پیار کیا کرتی تھی اب نہیں رہی۔ 20 سال بعد میں ڈاکٹر اس لیے بننا چاہتی ہوں تاکہ میری مما، میرے پاپا مجھ پر پراؤڈ فیل کریں۔ میرے پاپا ڈاکٹر تھے، مما بھی بننا چاہتی تھی لیکن شاید کچھ مجبوریوں کے چلتے وہ نہیں بن پائی۔ اس کے بعد پاپا مما کی لائف میں ہم دونوں آ گئے اور اشارہ کرتے ہوئے سامنے کی سیٹ پر بیٹھے اپنے بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ وہ بھی اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور مما ہمیں مصروف ہو گئی اور پھر جب ہم دونوں 1.5 سال کے ہوئے تو مما پاپا دونوں ہی ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ آنکھوں میں آئی ہلکی سی نمی کو صاف کرتے مسکرانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ ہو بہو مریم کی کاپی تھی۔ آج اس نے اپنا بیچلر کمپلیٹ کر لیا تھا اور رزلٹ کا دن تھا۔ اسے میڈل ملا تھا کیونکہ اس نے 2nd پوزیشن حاصل کی تھی اور حیدر نے 3rd۔ وہ دونوں بہت خوش تھے۔ ٹیچر نے اسے مائک پر کچھ کہنے کے لیے بلایا تھا اور وہ ہمنا بیگم سے سنی ہوئی مریم کی ڈاکٹر بننے کی کہانی اب انہیں سنا رہی تھی۔ آج کا دن تو بہت اچھا گزرا ہے حیدر، وہ مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر سر رکھ کر بولی تھی۔ ہاں بہنا یہ تو ہے، چلو دادو جان کو بھی جا کر خوشخبری سناتے ہیں۔ حیدر نے اس کے سر پر سر رکھتے کہا، حیدر شاید تم بھول رہے ہو کہ ہم ہر سال رزلٹ کے دن پہلے کہاں جاتے ہیں۔ وانیہ نے سر اٹھا کر کہا، مجھے پتا ہے بہنا، آج بھی پہلے وہیں جائیں گے، حیدر نے کہا اور کار کی جانب بڑھنے لگے۔ ایکسکیوز می مس وانیہ۔ وہ جا رہے تھے جب ایک لڑکے نے اسے پکارا۔ وانیہ نے مڑ کر دیکھا، وہ لڑکا اس کی گہری آنکھوں میں کھو گیا تھا۔ جی مسٹر بولیے، وانیہ خرت آواز میں بولی۔ بول بھی چکو اب، اسے بولتا نہ دیکھ۔ وانیہ پھر سے بولی، بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ وہ آگے ہاتھ بڑھاتے بولا، شکریہ۔ وانیہ کہہ کر پلٹی، ماشاءاللہ سے آپ نے پوزیشن لی ہے۔ وہ جلدی سے بات بڑھانے کے لیے بولا، تو کیا ہوا، ہر سال ہی لیتی ہوں، کوئی بڑی بات تو نہیں۔ وہ پلٹ کر بولی، آپ مائنڈ نہ کریں تو کیا ہم کافی پی سکتے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ کمپنی مل جائے گی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، آپ میرے چاچو ماموں کے بیٹے ہیں یا کسی خالہ کے جو میں کافی پیوں آپ کے ساتھ؟ وہ بولی، بس کمپنی کے لیے۔ کیوں، آپ کو اکیلے کافی پینے میں شرم آتی ہے بھائی؟ وہ ماتھے پر بل ڈال کر بولی، جبکہ اس کے بھائی کہنے پر حیدر کا کہکا اور سامنے کھڑے لڑکے کے منہ سے استغفر اللہ نکلا تھا۔ وہ پلٹ کر جا چکی تھی جبکہ وہ وہیں کھڑا رہا تھا۔ کیا ہوا ولی بھائی، لڑکی نے گھاس نہیں ڈالا کیا؟ ولی کے کلاس فیلوز نے اس سے بولے۔
ڈالے گی بہت جلد۔ تم لوگ بھی جو میرا اب مذاق بنا رہے ہو نا، ولیمے کی تقریب میں شامل ہوگے میری، وہ ہر صورت میری ہی ہوگی، آسانی سے یا زبردستی سے۔ وہ خباثت سے مسکرایا تھا۔ ویسے بہنا تم نے کچھ زیادہ ہی نہیں کر دی، حیدر نے کہا۔ لائن مار رہا تھا سالہ، ان لڑکوں کو نا ان کی اوقات میں ہی رکھنا چاہیے، زیادہ فری ہو تو ان کی لگام اسی طرح کھینچ دو۔ وہ بولی، ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن کاش یہ بات ان کو بھی سمجھ آ جائے۔ وہ سامنے گروپ میں بیٹھے لڑکے لڑکیوں کو دیکھ کر بولا، یار حیدر، ہدایت بھی کسی کسی کو ہی آتی ہے، اب ہماری منی کو ہی دیکھ لو۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ وہ بھی مسکرایا۔ اچھا آج گاڑی میں چلاؤں گی، وانیہ نے چابیاں گھما کر کہا۔ نہیں بہنا، مجھے بھری جوانی میں مرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، حیدر اداکاری کرتے ہوئے بولا۔ اچھا بنو مت، تمہیں بھی میں نے ہی سکھائی تھی، وانیہ آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی۔ حیدر نے ڈرتے ڈرتے پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھولا، اس کا قہقہ بلند ہوا تھا۔ حیدر اسے دیکھ کر مسکرایا اور اس کے ہمیشہ مسکراتے رہنے کی دعا کرنے لگا۔ مما یہ دیکھیے، آج پھر ہم دونوں نے پوزیشن لی ہے۔ وہ دونوں اپنے اپنے میڈلز ہاتھ میں لیے بولے تھے، پاپا یہ دیکھیے، میں ہر بار کی طرح اس بار بھی حیدر سے آگے ہوں۔ وہ حیدر کو شرارت سے چڑھاتے بولی، جی پاپا، اور ہر بار کی طرح میں نے بہنا کو آگے ہونے دیا تاکہ ٹریٹ لے سکوں، وہ بولا، اور دونوں ٹہنیاں توڑ کر ان دونوں کی قبروں پر ڈالنے لگے تھے اور پانی کا چھڑکاؤ کر کے دعا مانگنے لگے تھے۔ کیوں چلے گئے آپ ہم دونوں کو چھوڑ کر؟ وہ ہر بار کی طرح آج بھی ان سے یہی سوال پوچھ رہی تھی، لیکن جواب رندوندہ تھا۔ مریم اور حنین کی قبریں ایک ساتھ بنائی گئی تھی اور وہ سکون سے اپنی آخری آرام گاہ میں آرام کر رہے تھے۔ مریم، کہاں ہو بیٹا، میری پیاری بچی، اٹھ جاؤ، کچھ کھا لو، دیکھو میں تمہارے لیے کیا بنا کر لائی ہوں، تمہارا فیورٹ آلو کا پراٹھا۔ رضیہ بیگم مریم کے کمرے میں ہر روز آتی اور اسے اسی طرح کھانے کے لیے اٹھاتی تھی، مگر وہ ہوتی تو جواب دیتی نا، جب وہ تھی تب تو اسے بیٹے کی خوشیوں کے لیے قربان کر دیا گیا تھا، اور جب وہ نہیں رہی تب انہیں اس کا کھانا یاد آنے لگا تھا۔ وہ مایوسی کے عالم میں لوٹ جایا کرتی تھی اور اگلے دن پھر نئی امید لیے اس کے کمرے میں ناشتہ لے کر آتی، اور جب کوئی نہیں ملتا تب مایوس ہو کر چلی جاتی۔ دادو دادو دیکھیے، ہم آج پھر، میرے بچوں پہلے سلام تو کر لو۔ وہ دونوں ایک ساتھ انہیں پکارتے اندر آ رہے تھے۔ ان کی بات کاٹ کر ہمنا نے کہا، السلام علیکم پیاری دادو۔ وہ دونوں ایک ساتھ بولے، وعلیکم السلام میرے پیارے بچوں، اب بتاؤ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ دونوں سے ملتے ہوئے بولی، دادو ہم نے پھر سے پوزیشن حاصل کی ہے۔ وہ دونوں اپنے میڈلز ان کو دکھاتے ہوئے بولے، ماشاءاللہ، مجھے تو پہلے ہی معلوم تھا۔ وہ دونوں کو پیار کرتے بولی، دادو جان، آج آپ کی یہ بیٹی بھی آپ کا نام روشن کر کے آئی ہے۔ وہ ان تینوں کو ہنستے دیکھ کر ان کے پاس آئی اور ان سے مل کر ہمنا سے بولی، واہ، مجھے تو میرے سارے ہی بچے لائق ملے ہیں، اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے بولی، جبکہ وہ حیدر کو دیکھے جا رہی تھی اور حیدر نیچے زمین کو۔ جی تو ہماری بھابھی صاحبہ ہمیں بتائیں گی کہ انہوں نے کیا کارنامہ سر انجام دیا، وانیہ نے اسے کندھا مار کر بولی، جبکہ وہ شرم سے گلابی ہو گئی۔ بھابھی کی ماں سے پوچھو، میں نے ہی سب کام کیے ہیں، بس اس نے تو نام ہی لیا ہے۔ خنسا دھپ سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی، ماما پلیز یار، تھوڑا سا تو امیج رہنے دے میرا۔ وہ ممنائی، اچھا بچو، تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے یہاں تمہیں کوئی جانتا نہ ہو۔ ہنسا نے کہا، اچھا چلیے بتائے چچی جان، کیا کام ہوا ہے؟ وانیہ نے پوچھا۔ وانیہ، ہم جو اتنے سالوں سے کوشش کر رہے تھے، ہماری کوشش رنگ لا گئی ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ کیا سچ میں چچی جان؟ حیدر جوش میں بولا، جی میرے بچے، ایم ایچ اسکول کے ساتھ ساتھ ایم ایچ کالج کی بنیاد رکھی گئی ہے، ہمارے اسکول اور کالج کی رجسٹریشن ہو گئی ہے۔ وہ خوش ہوتے ہوئے بولی، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ وہ سب بہت خوشی سے ایک ساتھ بولے، ویسے یہ اسکول کا نام تو مریم مما اور پاپا کے نام پر ہے، ایم ایچ، لیکن یہ تمہارے اور حیدر کے نام کا بھی فرسٹ لیٹر ہے۔ وانیہ آنکھ مار کر بولی۔ سب اس کی بات پر ہنسنے لگے تھے۔ اب اس گھر میں خوشیوں نے راستہ دیکھ لیا تھا، ہمنا بیگم نے کہا، اور سب نے اس کی تائید کی۔ خنسا اور ہمنا بیگم کے مشترکہ کوششوں سے مریم اور حنین کے نام پر اسکول کی شروعات ہو چکی تھی، جس میں غریب اور امیر دونوں کے بچے پڑھنے تھے۔ خنسا کو اللہ پاک نے پہلی بیٹی کی رحمت سے نوازا تھا، جس کا نام اس نے اپنی پیاری دوست مریم کے نام پر رکھا تھا۔ اس کے بعد اس کے 2 بیٹے ہوئے تھے، جن کا نام موہد اور منان رکھا گیا تھا۔
حفصہ کے بھی 2 بیٹے تھے، سنان اور حنان تھے، اور 2 بیٹیاں ندا اور ریدا تھی۔ سب اپنی اپنی زندگیوں میں خوش تھے، لیکن ان میں ایک خلا موجود تھی جسے کوئی بھی نہیں بھر سکتا تھا، وہ تھی مریم اور حنین کی کمی۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا، لیکن جو سچی محبت کرتے ہیں وہ مر بھی جاتے ہیں۔ واقعی کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا، لیکن ویسے زندہ بھی نہیں رہتا جیسے پہلے تھا۔ حنین، احمد، سلمیٰ، عاطف، منزہ اور مریم کے والدین جیسے لوگ بھی ہوتے ہیں